قائد اعظم پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر چلانا چاہتے تھے۔ ایک بار قائد اعظم سے 13 جولائی 1947 کی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان کی ریاست تھیوکریٹک ہوگی؟ تو ان کا جواب تھا، یہ سوال اہم خانہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تھیوکریٹک ریاست سے آپ کی کیا مراد ہے۔ جس پر اس صحافی نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ پاکستان میں مسلمان اول درجے کے شہری ہوں گے اور جو مائنورٹیز ہوں گے وہ اول درجے کے شہری نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اب تک جو کچھ کیا وہ رائے گاں کیا۔ خدا کے لیے ان بیہودہ خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ رپورٹ پاکستان ٹائمز لاہور کی 15 جولائی 1947 کے شمارے میں چھپی تھی۔ اس سے پہلے 1946 میں اپنے خطبہ مسلم لیگ ممبران کنونشن دہلی میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم کس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ ہم کسی تھیوکریسی، کسی مذہبی ادارے کی حکومت کے لیے نہیں لڑ رہے اور نہ ہی ہمارا نصب العین تھیوکریٹک ریاست قائم کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب اسی قائد اعظم کے پاکستان میں ضیاء الحق کا نفاذ نظام اسلام پھیلا تو لاکھوں انسانوں کو مذہب، عقیدے، زبان اور علاقے کے چھوٹے چھوٹے تنگ جزیروں میں پھینک دیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو جب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہوا تو اس کی صدارت مشرقی بنگال کے رکن اور اچھوت رہنما جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی۔ انہیں اسمبلی کا عارضی صدر چنا گیا تھا اور جب قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی کابینہ وضع کی تو اس میں جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون تھے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو قانون ساز اسمبلی کا باقاعدہ صدر چنا گیا تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اعلان کیا، خواب کا تعلق کسی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا امور مملکت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنی حکومت کا آغاز کسی امتیاز سے نہیں کر رہے، کسی فرقے، عقیدے یا ذات کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا۔ ہم اس اصول کو اپنا نصب العین کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ مذہب ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے کہ وہ ایک قوم کے شہری ہیں۔ یہ تقریر آفیشیل رپورٹ 1947 کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان میں موجود ہے۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی ہی تقریر میں واضح طور پر امور مملکت کو مذہب سے جدا کر دیا تھا، اور پھر اگر ملک میں شریعت کا قانون نافذ ہونا ہوتا تو قائد اعظم ملک کا پہلا وزیر قانون ایک اچھوت ہندو کو نہ بناتے۔ جب قائد اعظم کی یہ تقریر چھپنے کے لیے اخبارات کو چلی گئی تو چودھری محمد علی، جو کہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے اور اس وقت کے سیکرٹری تھے، انہوں نے ایڈیٹرز کو فون کر کے تقریر کے اس حصے کو چھپنے سے رکوانا چاہا، جس پر الطاف حسین، جو اس وقت ڈان کے ایڈیٹر تھے، چودھری صاحب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ چودھری محمد علی کا کہنا یہ تھا کہ قائد اعظم کی تقریر کا یہ حصہ قومی نظریے کے خلاف ہے۔ الطاف حسین نے جواب دیا کہ جس نے ملک قائم کیا ہے، جدوجہد کی ہے، اس کو نظریہ زیادہ معلوم ہے یا تمہیں؟ اور پھر الطاف حسین نے یہ تقریر مکمل چھاپ دی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ حکمران جو ان کے سیکولر خیالات کے خلاف تھے اور اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کو چلانا چاہتے تھے، انہوں نے قائد اعظم کی پالیسی ساز فیصلے، فائلیں اور ان کاغذات کو غائب کر دیا۔ اب تو بعض مصنفین، صحافی اور ٹی وی اینکرز نے فکری بدیانتی کرتے ہوئے خود ساختہ تحریریں قائد اعظم کے نام سے منسوب کرتی ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ انہیں طالبان کی صفوں میں لا کھڑا کر دیں۔ ضیاء الحق کے سیاسی فرزند اور طالبان کے سرپرست نواز شریف نے تو اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی قرار دے کر اسی عنوان سے شاکر حسین نامی شخص سے ایک کتاب بھی لکھوا رکھی ہے۔ پاکستان اور عوام کے خلاف نظریہ پاکستان گھڑنے کی سازش قیام پاکستان سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ امریکہ، جس نے عالمی جنگ کے بعد برطانوی سامراج کی جگہ لے لی تھی اور روس کے کمیونزم کے بڑھتے ہوئے اثر سے خوفزدہ تھا، وہ مذہب اور جمہوریت کے نام پر کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتا تھا۔ وہ ہر قیمت پر پاکستان کو نظریاتی مملکت بنانے پہ تلا ہوا تھا۔